السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی چند آیات آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الانعام، جو قرآن کریم کی 6 یعنی کہ 6 سورہ ہے، اور یہ آیات جو میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ 7ویں پارے کا حصہ ہیں۔ آیہ نمبر 71 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل اس آیہ مبارکہ کے شروع میں فرماتا ہے قل، جب کہے قل کہ کہیے، تو اب یہاں سے قل کا جو ڈائریکٹ مخاطب ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اعتراض کرنے والوں سے کہہ دیں، یا ان ہدایت نہ پانے والوں سے کہہ دیں، یا ان اڑے ہوئے اکڑے ہوئے جہالت و گمراہی پر کھڑے رہنے والوں سے کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ کہہ دیں ان سے کہ ہم خدا کے سوا کیا کسی ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکتی ہے نہ برا، یعنی ندعو، کیا ہم بلائیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو، ما لا ينفعنا، جو نہ کسی نفع کے قابل ہو، ولا یضرنا، نہ کسی نقصان پہ قادر ہو، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، یعنی ہدایت میں آنے کے بعد گمراہی کی طرف چلے جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ ہمارے رب نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کو چھوڑ کے ہم گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں، کیوں؟ تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں نا، آج کل کچھ مسلمانوں کا بھی یہ مائنڈ سیٹ ہوا جاتا ہے کہ بھئی کافر کیا کہیں گے، وہ کافر کیا کہیں گے اس کی بڑی فکر ہے، اللہ کیا کہے گا اس کی فکر نہیں ہے۔ عجیب لوگ ہیں نا، ان غیر مسلموں کی، جو ہمارے جیسے انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں اور گمراہی کے راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا تو ہمیں بڑا خیال ہے، بڑا لحاظ ہے کہ یہ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے اس کا خیال نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور نتیجتاً ہمارے ہاں مسلمان، وہ جو زیادہ تر ان علاقوں میں جہاں پہ غیر مسلم بہت زیادہ رہتے ہیں، عجیب و غریب سی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ چونکہ عیسائی کرسمس کے اوپر کرسمس ٹری سجاتے ہیں، تو کچھ مسلمانوں نے بھی کرسمس ٹری سجانا شروع کر دیا یکجہتی کے نام پہ۔ کم آن، کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ اچھا، اسی طرح کچھ نے کہا کہ نہیں ہم کرسمس ٹری تو نہیں سجاتے، اب انہوں نے اس سال میں عجیب و غریب ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ رمضان ٹری سجا رہے ہیں۔ کیوں بھائی، کیا ضرورت ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے کانسیپٹ تمہارے پاس؟ عیسائیوں سے لے کے آئے ہونا، زبردستی ایک چیز کرنا شروع کر دیا۔ اور ہمارے پاس جہالت کی انتہا یہ ہے کہ کوئی نیا کام کر دے تو اس کی اتباع میں شو بازی میں سب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں منع کرے تو اس سے لڑنے جھگڑنے پہنچ جاتے ہیں، اور 2-3 سال 4 سال 5 سال جب پکی ہو جاتی ہے نا یہ عادت، تو پھر تو اس کو ایسے کرتے ہیں جیسے لازمی جز ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ تو دیکھو نا، کوئی بھگوان پہ چڑھے ہوئے پرساد کھا رہا ہے، کیسے کھا سکتے ہو؟ تو غیر اللہ کے نام پر ہے نا، کیسے کیسے دل گوارا کر سکتا ہے ہمارا ایک ایسی چیز کو کھانے کے لیے جو غیر اللہ کے آگے رکھی گئی ہو؟ ایمان نہیں گوارا کرتا۔ بے شک وہ چیز حلال تھی، لیکن اب چونکہ اس کو غیر اللہ کے آگے رکھ دیا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے رکھ دیا گیا ہے، تو پھر وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، جو لوگ مزارات پر جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، یاد رکھو اس میں بھی نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، فلاں کے لیے ذبح کرو گے تو وہ حرام ہو گیا، یاد رکھنا۔ تو اس لیے وہاں پر جا کر جو لوگ وہیں پر جا کر کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایصال کرنا ہے تو آپ نے وہیں جا کر اس پہ ذبح کرنا ہے جہاں پر وہ ہے، نہیں ایسے تو، ورنہ قبرستان میں آپ نے ایصال کرنا ہے تو لائن لگ جائے گی بکروں کی، ایسی بات نہیں ہے۔ مزارات پر جا کر جو لوگ بکرا یا کوئی بھی قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نام سے کرتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ فلاں کو اس کا ثواب پہنچا دے، یعنی وہ جو صاحب قبر یہاں پہ دفن ہے انہیں ثواب پہنچا دے،
اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو وہاں پر لنگر سے کھاتے ہیں اس لنگر میں چلا جائے تو ان سب کے کھانے میں استعمال ہو جائے گا. وہ جو لوگ آتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، جو بھی لوگ ہوتے ہیں، پیٹ بھر جائے گا لوگوں کا، اچھی غذا کھا لیں گے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ثواب. تو یہ بیسکلی ایک صحیح کانسیپٹ ہے. لیکن ہمارے ہاں ہر چیز میں ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ علم کی کمی ہوتی ہے، تعلیم نہیں ہوتی، علماء سے دوری ہوتی ہے، علم کے صحیح منہج سے دوری ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے جا کر آپ پڑھتے ہیں جو خود پڑھے ہوئے نہیں ہوتے دین. اچھا، یا پھر ہمارے ہاں یہ جو بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں، گاؤں سے نکلتے ہیں، کچھ علم حاصل کیا، واپس گاؤں آ کے مسجد میں لگ گئے، اور وہی ذہن ہوتا ہے جو وہ بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کوئی، اب وہ خود ٹھیک ہی نہیں کرتے کوئی معاملہ. اچھا، پھر یا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے مزارات کی طرف سے، وہاں پر جو مجاور بن کے بیٹھے انہوں نے کبھی دین کی تعلیم ہی حاصل نہیں کی ہوتی، تو الگ عجیب سے کانسیپٹس ہوتے ہیں. اچھا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں انہیں صحیح تعلیم دینے کا معاملہ نہیں چل رہا ہوتا. بس یہ ہے کہ بھئی چلو آ رہا ہے تو آ رہا ہے، سب چلتا ہے. اتنی زیادہ خرافات ہمارے ہاں ہو چکی ہیں کہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں بات سمجھ میں نہیں آتی وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جنہیں بات سمجھ میں نہیں آتی وہ ان پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور اصل شے تو ختم ہی ہو گئی ہے. مزارات پر چادر چڑھانے کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد فوت ہو گیا. اب صرف رسم رہ گئی، وہ چادروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی. کیوں بھائی؟ کیوں چڑھا رہے ہو چادر؟ کس کے لیے چڑھا رہے ہو چادر؟ ایک کانسیپٹ تھا چادر چڑھانے کا، اس پر میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں. وہ کانسیپٹ فوت ہو گیا ہے. اب ان چادروں کی حاجت ہی نہیں رہی ہے. یہ جو آپ چادریں چڑھا رہے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں رہا. وہ سارے مقاصد فوت ہو چکے ہیں جن کے لیے چادریں تھیں. اب آپ کے لیے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ پیسہ جو آپ چادروں میں لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ روٹیٹ ہو کے چادر نے دوبارہ دکان پہ چلے جانا ہے، کل کسی اور نے وہی چادر خرید کے چڑھا دینی ہے. مقصد کیا ہے چادر چڑھانے کا؟ کسی کو نہیں معلوم، نو آئیڈیا. اور بس چادریں چڑھا رہے ہیں، اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں. وہ اللہ کے بندے اسی پیسے سے کسی غریب کی مدد کر دو، اور یہ انٹینشن رکھو کہ باری تعالیٰ یہ اس کو میں ایصال کر رہا ہوں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے. وہ صاحب قبر کو بھی پہنچا سکتے ہیں جو مزار میں مدفون ہیں، یا آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں یہ نیک کام میں پیسے خرچ کر رہا ہوں، اے اللہ یہ فلاں بلا ہم پر سے ٹال دے. وہ صاحب قبر کو آپ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا بھی، باتیں شاید بری لگ رہی ہوں گی آپ کو، لیکن یاد رکھو، میں یہ نہ کہنا کہ کوئی وہابی کہہ رہا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں آپ سے وہ باتیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھیں یا ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھا کے دیکھیں تو یہی باتیں آپ کو وہاں ملیں گی. لیکن افسوس صد افسوس کہ سنیت کا نام لینے والے سنیت کے نام پر انہوں نے ایک عجیب حرکتیں مچا کے رکھی ہیں. نام سنیت کا لیتے ہیں، کرتے اپنی ہیں. خرافات بدعات کی دکانیں کھول کے رکھی ہیں، کیونکہ پیسہ ملتا ہے نا، دھندا لگتا ہے. دھندے بنا لیے ہم نے، دین کو بھی دھندا بنا لیا ہے. as long as the money is coming it's good. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا فرماتا ہے میرا رب کہ دیکھو ان سے کہہ دو کہ ہم ان کے پیچھے کیسے جانا شروع کر دیں جو نہ کسی نفع کے نہ کسی نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں. تو پھر اس کے بعد جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم الٹے پیر کیسے پھر جائیں؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم الٹے پیر کیسے پھر جائیں؟ اس میں اگین وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس میں مسلمان آج کا انوالو ہے. ہمارے دلوں میں ایسے بڑے بڑے بت ہیں. کسی کے دل میں مال کا بت ہے، کسی کے دل میں عزت جاہ و جلال کا بت ہے، کسی کے دل میں اپنی عزت کرانے کا بت ہے، کسی کے دل میں کوئی اور خرافات و بدعات ہیں. کوئی استغفر اللہ العظیم ایسے جہلا موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو قبروں کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں. اس کی تصویریں بھی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا یا سجدے جیسی صورت بھی بنانا یہ منع ہے، حرام ہے. اگر تعظیماً کرتا ہے تو حرام ہے، عبادتاً کرتا ہے تو شرک ہے، یاد رکھنا. اور یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ تمام باتیں وہاں مل جائیں گی. لیکن افسوس صد افسوس بتانے والے نہیں رہے.
یا بہت کم رہ گئے ہیں، اور جو بتاتے ہیں ان کی سنتا کوئی نہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہابیوں والی بات۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حق ہے، حق کو بتانے کے لیے آپ جو مرضی چاہے مجھے لیبل دیتے پھریں، دیٹ ڈزنٹ میٹر، یہ میٹر نہیں کرتا۔ میں حق آپ سے کیسے روکوں؟ ورنہ میں تو پھر خائن ہو گیا نا، خیانت والا ہو گیا کہ ایک بات مجھے پتہ ہے اور حق ہے اور میں آپ کے آگے بیان نہ کروں۔ اور اس پر میں بار بار ایمفیسس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں یہ خرافات بہت زیادہ ہے، یہ دھاگے باندھنا اور عجیب و غریب سے معاملات کرنا۔ آئی مین آپ ہر 2-3 گاؤں چھوڑ کے جائیں نا ہمارے ہاں، یہ ہمارے یہ پنجاب کے علاقے ہو گئے، سندھ کے علاقے ہو گئے، ہندوستان میں بھی ہوگا ایسا معاملہ، میں تو پاکستان سے ہوں تو آئی ڈونٹ ریئلی نو وٹ، لیکن یہ ہیں جو سوالات آتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں کیا کیا خرافات ہیں، کہ بندہ سوال پڑھ کے کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسئلے ان کو کس نے بتائے ہیں؟ یہ کون ان کو یہ غلط پٹیاں پڑھاتا رہے اور کتنے عرصے سے یہ چیزیں کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ ہدایت دے۔ تو کیا فرمایا میرے رب نے کہ ان سے کہیں کہ کیا پھر ہم الٹے پاؤں پھر جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی؟ ہدان اللہ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران۔ تو پھر ہماری مثال تو اس شخص کی سی ہو جائے گی جسے جنات نے جنگل میں بھلا دیا، یعنی راستہ بھول گیا ہے، شیطان نے اس کو راستہ بھلا دیا ہے اور اس کے بعد وہ حیران ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، انسان جو گمراہ ہو جاتا ہے نا، جو راستہ بھٹک جاتا ہے، وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے۔ ویسی ہے جیسے کوئی جنگل میں راستہ بھول جائے تو کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی وہاں جاتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، وہ پھر کوئی راستہ پکڑ لیتا ہے، سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نفس کی اتباع کر رہا ہے، وہ اپنی عقل کی اتباع کر رہا ہے، اس نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، جو مرتد ہو جاتے ہیں یا جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، جو کفر پر اڑے رہتے ہیں، جو شرک میں پڑے رہتے ہیں، ان کا آپ دیکھیں یہی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ گمراہ ہوتے ہیں، انہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ گمراہی میں اور زیادہ اکڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ انڈیا میں آپ کیا ہو رہا ہے، یہ اورنج کپڑے پہنے ہوئے یہ خبیث لوگ، یہ مسلمانوں کو رمضان میں جو تنگ کر رہے ہیں، یہ برسا برس سالہ سال کئی 100 سال سے جو باتیں چلی آ رہی ہیں، ان میں انہیں پرابلم ہو گئی ہے۔ ابھی ایک سال پہلے تک کوئی پرابلم نہیں تھی انہیں، 2-3 سال پہلے تک بھی کوئی پرابلم نہیں تھی انہیں، اب پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں، زبردستی کی پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان یوں کر سکتے ہیں تو ہم منہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بیسیکلی فساد فی الارض اسے کہتے ہیں، کہ زمین میں فساد لگانا، نئے نئے شوشے چھوڑنا، کہ اذان کے وقت پہنچ جانا اور پی پی پاں پاں کرتے رہنا کہ وہاں اذان ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر شور مچائے رکھیں گے کہ اذانیں بند کرو۔ اس طرح کی جو پتہ ہے، یہ دیکھیں، یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نا انڈیا میں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا کیا مسلمانوں کو اس خطے میں، جہاں 22 کروڑ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو یہ معاملات نہیں ڈیل کرنے پڑتے۔ لٹرلی یہ باتیں پاکستان کی کابینہ میں بھی اٹھائی گئی ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ دی جہاں پر وہ ان تمام چیزوں کے بغیر اپنے دین کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یہ خوف نہیں ہے انہیں کہ مسجد جائیں گے تو آج کیا ہوگا۔ آج یہ بدماش اورنج کپڑے پہنے ہوئے دندناتے پھر رہے ہیں غنڈے، اور ایوانوں میں بھی غنڈے بیٹھے ہیں، لوک سبھا میں اور جو راجیہ سبھا میں بھی یہی غنڈے بیٹھے ہیں، اور نیچے بھی یہی دندناتے پھر رہے ہیں، پولیس بھی ان کے ساتھ دیتی ہے، یہ راجنیتی بھی کرتے ہیں۔ تو کہاں جائیں؟ اچھا، اور کوئی تھوڑے لوگ نہیں ہیں انڈیا میں، کروڑوں میں ہیں مسلمان، لیکن ان کو ایسے کر کے رکھا ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں، بالکل دیوار سے لگا دیا ہے۔ تم چوں کرو تو ہم فساد مچا دیں گے، ہم فساد تو ویسے ہی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، اللہ بہتری کرے، اللہ تعالیٰ پورے خطے میں امن و امان پیدا کرے، اور ان تمام ایلیمنٹس آف سوسائٹی جو ناسور ہیں نا، جو سوسائٹی میں آ گئے ہیں اور ایوانوں میں بیٹھے ہیں، اللہ ان ایوانوں کو اور سوسائٹی کو پاک کرے، آمین یا رب العالمین۔ تکلیف ہوتی ہے جب انڈیا میں ہم یہ حالات دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی زمین کو تنگ کرنا اسے کہتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے اور اللہ امن اور امان قائم رکھے اور سب کی حفاظت فرمائے، سب کی عزت کی، ناموس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال
تو کیا ہوتا ہے، یہ لوگ ایسے ہی ہیں، بھٹک گئے ہیں، کوئی بلاتا ہے تو آتے نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اور اس کے کچھ دوست ہوں جو اس کو راستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا، یعنی معاشرے کے وہ ایلیمنٹس جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، پر انسان بھٹکنے کو پسند کرتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں یار، میں راستہ مل گیا ہے، میرے خیال سے یہی ٹھیک راستہ ہے، تم لوگ غلط راستے پر کھڑے ہو۔ کسی کی کوئی بلا رہا ہے بھائی صحیح راستہ ہے، نا 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 نا، یہ نا 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 کرنے والے بہت لوگ ہیں۔ پھر فرماتا ہے قل، اے میرے پیارے نبی ان سے کہہ دیں، میرا رب اپنے نبی سے مخاطب ہے، قل کہہ دیں میرے نبی ان سے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بالتحقیق راستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو حکم یہی ملا ہے، وَأُمِرْنَا امر سے نکلا ہے، امرنا ہمیں حکم ملا ہے، کیا ملا ہے؟ لِنُسْلِمَ کہ ہم تسلیم کریں، ہم فرما بردار ہو جائیں، کس کے؟ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس رب کے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آپ کو سورہ فاتحہ سے جوڑتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہاں پر بھی رب ہے تمام جہانوں کا، اس کی فرما برداری کی بات ہو رہی ہے۔ فرما برداری کرو گے، حمد و ثنا بیان کرو گے اس کی۔ اور اس کے بعد فرمایا آیہ نمبر 72 میں وَأَنْ قِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ بھی کہ ہم نمازوں کو قائم بھی کریں اور ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کیے رکھیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کو قائم تو کرتے ہیں پر تقوی نہیں رکھتے۔ بعض اپنے تئیں متقی سمجھتے ہیں پر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، کہ رمضان کے رمضان نمازیں پڑھتے ہیں، اور اپنے تئیں سمجھتے یار ہم تو زبردست لوگ ہیں یار، ہم تو اتنے سوشل کام کرتے ہیں، ہم تو NGOs میں ہیں، اور ہم تو فلاں مدوں پر، فلاں پوائنٹس کے اوپر، فلاں نکات کے اوپر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اور ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم تو بڑے متقی ہیں، لیکن نمازوں کو قائم نہیں کرتے۔ اور بعض نمازوں کو قائم کرتے ہیں لیکن تقوی سے آ رہی ہیں کہ آپسی معاملات میں ان سے برا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ نماز کو قائم بھی رکھو اور تقوی بھی اختیار کرو، پرہیزگاری بھی اختیار کرو، جس میں یہ چیز داخل ہے کہ تم نیوے نیوے ہو کے چلتے رہو، ہیں اپنے سر کو اپنے رب کے آگے جھکائے چلتے رہو، تو غرور و تکبر میں نہ پڑو، غرور و تکبر میں نہ پڑو، اپنے تئیں کچھ سمجھنے نہ لگ جاؤ کہ میں کوئی شے ہو گیا ہوں۔ پھر فرمایا ایک بڑے پتے کی بات سن لو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ارے وہی تو ہے، ارے وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو جب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر بھاگتے ہو؟ تو بھاگ کے کدھر جاؤ گے؟ اٹھائے تو جاؤ گے، ایک دن اٹھنا تو ہے، پھر جمع کیے جاؤ گے اس کے حضور، تو پھر تم بھاگ کے کدھر جاؤ گے؟ اور اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے، تو جب اسی کے حضور جمع ہونا ہے تو تیاری کر لو، تم اسی سے بھاگ رہے ہو، وہ تو تم سے محبت کرتا ہے، بلا رہا ہے تمہیں، لیکن اس دن جب بلائے گا نا تو پھر صرف اس لیے نہیں بلائے گا کہ ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، اس دن پھر مالک یوم الدین، روز جزا کا دن ہوگا ان کے لیے جنہوں نے اس کی یہاں بات سنی، اور سزا کا دن ہوگا ان کے لیے جنہوں نے اس رب کائنات کی یہاں پہ نہیں سنی۔ یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درس ذرا طویل ہو رہا ہے، اسی آیہ مبارکہ نمبر 72 پر آج کے درس کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگلی مجلس میں قرآن کریم کی کسی اور سورہ مبارکہ چند اور آیات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔